بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا. جیسا کہ ہماری سورہ کہف آیت نمبر 20 تک تفسیر ہو چکی تھی، آج انشاءاللہ سورہ کہف آیت نمبر 20 پر 1 سے تفسیر ہوگی انشاءاللہ. یعنی کہ آیت نمبر 20 تک اس میں جو بات بتائی گئی ہے اس سے پہلے کہ یہ 309 سال کے بعد یہ نوجوان اٹھتے ہیں، 7 نوجوان اور ساتھ میں ایک کتا. ابھی 7 نوجوان اٹھنے کے بعد ان کو آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ جو ہے نا کتنے سال کر کے. ایک کوئی بولتا ہے کہ 1 سال، کوئی بولتے ہیں کہ جو نا کوئی بولتے ہیں کہ 1 دن، کوئی بولتے ہیں کہ جو نا آدھا دن. پھر ایک جنا بولتا ہے کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اب چھوڑو یہ مسئلہ، چھوڑ دیا اللہ کے اوپر. دوسرا، آپس میں یہ بات کرتے ہیں کہ اب بھوک لگ رہی ہے ہم لوگوں کو، کون جا کر کھانا لے کر آئے گا؟ تو ایک شخص ان میں سے جن کو جو ہے نا وہ چاندی کا جو پیسہ، ان کو اس زمانے کے جو چاندی کا جو یہ تھا کرنسی، اس نوجوان کو دیتے ہیں اور اس نوجوان سے نصیحت کرتے ہیں کہ جب تم لینے کے لیے جاؤ کوئی دکان میں تو جو ہے نا وہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں ہونا کہ تم غار میں ہی کر کے، تم غار والے کر کے وہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں ہونا. کیونکہ وہ ابھی یہی سمجھ رہے تھے جو 309 سال پہلے جو بادشاہ تھا، جو کافر، جو اس کی قوم تھی کافر، وہی قوم سمجھ رہے تھے. کیونکہ وہی قوم جو ہے نا ان کو ڈھونڈ رہے تھے، اگر وہ مل جائیں گے تو جو ہے نا مار دیں گے. وہی یہ جو ہے نا کرنسی دے کے جو ہے نا بھیجتے ہیں ایک شخص کو، کہتے ہیں کہ جو ہے نا کسی کو معلوم نہیں ہونا ہے کہ تم غار میں ہی کرے، ایسے آہستہ جا کر جو ہے نا تم کچھ کھانے کے لیے لے کر آ جاؤ. جبکہ صحیح بات یہ ہے، جب وہ غار سے باہر آتے ہیں تو اطراف پورے مسلمان رہتے ہیں. کیونکہ 309 سال پہلے جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا، ابھی 309 سال کے بعد جو بادشاہ ہے وہ مسلمان تھا. تو وہی جو ہے نا اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ جب تم کوئی کھانے کی چیز لو تو کسی کو نہیں بتانا، کسی کو معلوم نہیں ہونا. اچھی بات یہ باہر نکلتا ہے، نوجوان غار سے باہر نکلتا ہے. تو وَكَذَلِكَ اسی طرح اعثرنا ہم نے بتا دیا علیہم ان پر، یعنی کہ نوجوان چاہتا تھا کہ کسی کو معلوم نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ان کا قصہ معلوم ہو. نوجوان چپ چپ کر نکل رہا تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا لوگوں کو جو ہے نا بتاتے ہیں اس کا قصہ. یہ نوجوان چپ چپ کے جو ہے نا باہر نکلا، ایک دکان کے پاس جاتے ہیں، جا کر کرنسی دیتے ہیں نوجوان. ایک نوجوان کرنسی دیتا ہے تو وہ دکان والے کہتے ہیں کہ جو نا یہ کرنسی تو بہت پرانا ہے. تو نوجوان کہتا ہے کہ نہیں، میں کل ہی جو ہے نا غار میں گئے تھے، آ جائے. اب وہ دکان والے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. دکان والے یہ سمجھے کہ جو ہے ان کو کوئی خزانہ ملا ہے، 309 سال پہلے کا کوئی خزانہ ملا ہے. یہ نوجوان بولتا ہے کہ نہیں، میں کل ہی جو ہے نا یہاں سے نکلا تھا، اب جو ہے نا یہاں سے آ رہا ہوں. کل ہی جو ہے نا میں جا کے غار میں چھپا تھا، لیکن آج مجھے کھانا چاہیے. ان کو معلوم نہیں، نوجوانوں کو جو ہے نا 309 سال ہو چکا ہے. پھر جو دکان والوں سے جو ہے نا اسی طرح وہ دکان والے جو ہے نا ایک اور سے پوچھتے ہیں ان کو کوئی خزانہ ملا ہے. تو دکان والوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھی، کیونکہ کرنسی جو ہے نا دقیانوس جو بادشاہ کافر تھا اس زمانے کا تھا. اب تو بادشاہ مسلمان ہے، قوم والے مسلمان ہیں. اب یہ دکان والے کیا کرتے ہیں، وہ نوجوان کو پکڑ لیتے ہیں. اب سیدھا دکان والے نوجوان کو کہاں لے کر جاتے ہیں؟ بادشاہ کے پاس لے کر جاتے ہیں. بادشاہ پوچھتا ہے کہ کرنسی آپ کو کہاں سے ملی؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں کل ہی جو نا نکلا تھا یہاں سے. بادشاہ بولتا ہے کہ نہیں، آج 309 سال ہو چکا ہے، لمبا وقت بیت چکا ہے. تو بادشاہ پھر بعد میں پورا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کدھر ہوا. پھر بعد میں جو ہے نا وہ نوجوان بتاتے ہیں کہ جو نا وہ قوم والے کافر تھے، تو ہم کفر سے بچنے کے لیے، ان کے ظلم سے بچنے کے لیے ہم غار میں آ کے چھپ گئے تھے. پھر جو ہے نا بادشاہ بولتا ہے چلو غار والوں کو مجھے بتاؤ، مجھے غار والے بتاؤ. تو وہ جو ہے نا ایک نوجوان جو ہے نا بادشاہ کو جو ہے نا اور تمام لوگ جو ہے نا غار کے پاس آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں جو ہے نا، اور جو ہے نا 6 نوجوان اور ایک کتا رہتا ہے. یعنی کہ پورے ملا کے جو ہے نا 7 نوجوان ایک کتا. بادشاہ جو ہے نا تمام کو دیکھتا ہے.
اور اس سے تمام لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جو نا قیامت حق ہے. جس طرح اللہ نے 309 سال کے بعد اللہ نے جو نا ان کو اٹھایا, بادشاہ کے دیکھتا ہے, پورا قصہ بادشاہ کو بعد میں معلوم ہوتا ہے, تو بادشاہ سمجھتا ہے کہ جو نا نہیں, تم جو ہے نا 309 سال سوئے ہیں, بعد میں اللہ نے تم کو اٹھایا ہے. تو بادشاہ تمام واقعہ جو نا خود بادشاہ اور نوجوان, وہ ایک نوجوان ساتھ میں کئی گو والے جو نا وہ غار کے پاس آ کے جو نا دیکھتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا, دیکھتے ہیں تو پورے نوجوان رہتی ہیں, وہاں کتا بھی رہتا ہے. تو اس کے فوری اللہ تعالیٰ وہ پورے 7 نوجوانوں کو روح قبض کر لیتے ہیں. جب تمام لوگوں کو قصہ معلوم ہو جاتا ہے تو اسی کے فوری اللہ تعالیٰ 7 نوجوان جو نا ان کی روح قبض کر لیتے ہیں, وہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے. بادشاہ دیکھنے آتے ہیں, قوم والے دیکھنے آتے ہیں, سب دیکھنے آتے ہیں, کیا ہے دیکھتے ہیں کہ جو نا اللہ نے ان کو 309 سال سلا دیا ہے, بعد میں اللہ نے ان کو اٹھایا ہے. اس سے قوم والوں کی نصیحت یہ ملتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہم کو پیدا کرے گا, جس طرح اللہ نے 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ جگایا ہے. جب تمام لوگ آ کے دیکھتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ جو نا 7 نوجوانوں کی روح جو نا قبض کر لیتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ, اسی طرح اعثرنا, ہم نے بتا دیا, علیہم, ان پر, یعنی کہ پورے قوم والوں کو اللہ نے بتا دیا کہ جو نا یہ واقعہ ہے, یہ قصہ ہے. وہ کرنسی لے کے جاتے ہیں دکان میں, دکان والا سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو دکان والے سمجھتا ہے کہ ان کو کوئی خزانہ ملا ہے, اس وجہ سے بادشاہ کے پاس لے کر جاتے ہیں. بادشاہ جو ہے نا پورا چھان بین کرتے ہیں, تو بعد میں بادشاہ بولتے ہیں کہ چلو غار کے پاس لے کر جاؤ, تو دیکھتے ہیں غار کے پاس اور نوجوان رہتے ہیں. پھر بعد میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام قصہ ہے, تو اللہ نے ان کی روح قبض کر لیتی ہے. یعنی کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا قصہ, اللہ نے جو نا روح قبض کر لیا. وَكَذَلِكَ اعثرنا, ہم نے بتا دیا, علیہم, ان کے بارے میں لوگوں کو. کیوں اللہ نے بتا دیا لوگوں کو, گاؤں والے کو اللہ نے کیوں یہ واقعہ بتایا؟ لِيَعْلَمُوا, تاکہ وہ جان لے, ان وعد اللہ حق, اللہ کا جو وعدہ ہے حق ہے. کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ, بے شک قیامت, لا ریب فیہا, اس میں کوئی شک نہیں, قیامت ضرور آئے گی. ساعہ کا مطلب قیامت, یعنی کہ جس طرح اللہ نے 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو پیدا کیا, اسی طرح اللہ تعالیٰ جو نا تم کو بھی جو ہے نا دوبارہ جو نا اٹھائے گا. جس طرح نوجوانوں کو 309 سال اللہ نے نیند سلا دی, گہری نیند, اس طرح اللہ تعالیٰ تم کو بھی جو ہے نا موت کے بعد دوبارہ اٹھائے گا. یہ قوم والوں کو تب معلوم ہو گیا. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. اب یہ بادشاہ ہے, اب وہاں جو ہے نا پورے قوم بلائے, تو سڈن کیا ہوگا, 7 لوگوں کی وفات ہو گئی, اللہ نے روح قبض کر لی 7 نوجوانوں کی. اب کیا کرنا ہے؟ اب ادھر وہ قوم میں جو ہے نا کافر بھی تھے, مسلمان بھی تھے, آپس میں اختلاف کر بیٹھے. اب دیکھیں یہاں کچھ کام ہوا ہے, سمجھے. اب یہ جگہ کو اب نشانی کے لیے کیا کرنا ہے ہم کو, ایسا کہ کوئی کام کہیں ہوا ہے, نشانی کے لیے کچھ بن دیتے ہیں لوگ, وہاں کچھ جو ہے نا نشانی رکھ دیتی ہیں, یہ کام ہوا, یہ کام ہوا, یہ کام ہوا. اب وہ پورے نوجوان آئے, بادشاہ آئے, دیکھتے ہیں کہ جو نا سڈن اللہ تعالیٰ جو نا 7 نوجوانوں کی روح قبض کر لیتے ہیں. اب یہ جگہ کیا وہ پہاڑ کیا کرنا ہے, وہ غار کی جگہ کیا کرنا ہے, یہ اختلاف کرتے ہیں آپس میں. کافر یہ بولتے ہیں کہ ہم وہاں ایک بلڈنگ بنا دیں گے, وہاں بلڈنگ بنا دیں گے, تاکہ جو ہے نا ہم کو یہ واقعہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رہے. تو یہاں بادشاہ بولتے ہیں کہ نہیں, ہم وہاں مسجد بنائیں گے, کیونکہ وہ نیک لوگ تھے, ہم وہاں کیا کریں گے, مسجد بنائیں گے, وہ نیک لوگ تھے. تو اس کے بعد جو نا وہاں مسجد بنایا جاتا ہے. دیکھیے, اذ, جب یتنازعون, اختلاف کرتے ہیں, بینہم, آپس میں, امرہم, ان کے بارے میں. یتنازعون, اختلاف کرنا, بینہم, غار والوں کے بارے میں, امرہم, ان کے درمیان, یعنی کہ بینہم, آپس میں قوم والے جو ہے نا, یہ کافر قوم, یہ بادشاہ, مسلمان قوم آپس میں اختلاف کرتے ہیں, امرہم, ان کے معاملے میں, کن کے, اصحاب کہف کے معاملے میں. یعنی کہ اب 7 نوجوانوں کی وفات ہوگی, تو اب وہ جگہ کیا کرنا ہے ہم کو, وہ غار کی جگہ ہم کو کیا کرنا ہے. تو فقالو, کافر بولتے ہیں کہ ابنو, بنا دیں گے ہم, علیہم, ان پر, بنیانا, ایک بلڈنگ بنا دیں گے ہم, تاکہ ہم جو ہے نا ہم کو یاد رہے واقعہ, کیونکہ پورے قوم والوں کو معلوم ہوگا. اب نوجوانوں کی وفات ہوگی, اب یہ غار جہاں وہ چھپے ہوئے تھے, جہاں وہ سوئے ہوئے تھے, کافر بولتی کہ ابنو لہو بنیان, ہم وہاں ایک بلڈنگ بن دیں گے. ہاں, ربہم اعلم بہم, ان کا رب زیادہ جانتا ہے ان کے معاملے میں, یعنی کہ کیا کرنا ہے اللہ کو معلوم ہے. اب نوجوانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اللہ کو معلوم ہے. یہ لوگ چاہتے تھے کہ جو ہے بلڈنگ بنے, اللہ نے فرمایا کہ نہیں, اللہ کو معلوم ہے کیا کرنا ہے. دیکھیے پھر, قال الذین غلبوا, قال, کہتے ہیں, الذین, جو, غلبوا, جن کے پاس پاور ہے. غلبوا کا مطلب آپ پر غالب آ گئے, جیسے کہ حکومت ہوتی ہے جو ہم پر غالب آتی ہے, حکومت کرتا ہے کون, جو ہم پر غالب آ گئے.
اس طرح اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ تمام پر غالب آ گیا، یعنی کہ اس کی حکومت چلتی تھی. قال الذین کہا غلبوا جن لوگوں نے غالب آ گیا اللہ امرہم ان کے معاملے میں، یعنی کہ جو حاکم تھا جو بادشاہ تھا اس وقت کا جو بادشاہ تھا جو نوجوان کے ساتھ آ کر جو ہے نا غار والوں کو دیکھا تھا، بادشاہ نے کہا کہ لنتخذن ہم وہاں بندیں گے علیہم ان پر مسجد. بادشاہ بولتا ہے کہ نہیں یہاں بلڈنگ نہیں مسجد بنیں گے، کیونکہ نیک لوگ تھے. کس کے اوپر؟ ان کے قبروں کے اوپر. یہی حدیث میں منع ہے اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، قبروں کے اوپر مسجد بنانا جائز نہیں ہے. لیکن یہ بادشاہ مسلمان تھا لیکن قبروں کے اوپر مسجد بنا لیا. اس نے کہا کہ نہیں یہ نیک لوگ تھے اس وجہ سے ہم وہاں جو ہے نا مسجد بنا دیں گے ہمیشہ کے لیے. تو یہاں اہل علم نے ایک بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ نیک انسان اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے. نیک ہے، یہ بادشاہ نیک تھا، مسلمان تھا، لیکن اسے معلوم نہیں کہ قبر کے اوپر یہ کرنا. وہ سمجھتا تھا کہ جو نا نیک لوگ ہیں، جبکہ حدیث میں منع ہے، جبکہ شریعت جائز نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے ایک انسان نماز تہجد سب کچھ پڑھتا ہے لیکن دین نہیں ہے اس کے پاس، علم پورا نہیں ہے تو گمراہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے گمراہ. اگر آپ کے پاس پورا دین نہیں ہے تو گمراہ ہو سکتے ہیں. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ 1 مہینے کے لیے کہاں گئے تھے؟ طور پہاڑ کے پاس گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام پورے قوم کی تربیت کرتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. یہ 1 مہینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، پورے قوم والے بت کی عبادت کرنا شروع کر لیتے ہیں، پورے قوم والے. یعنی کہ انسان ہمیشہ علم حاصل کرے تبھی وہ گمراہی سے بچ سکتا ہے. صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے. اگر آپ نیک ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نہیں، علم بھی ساتھ میں ہو، دین کا علم ہو تو آپ جو ہے نا گمراہی سے بچا سکتا ہے. یعنی کہ بادشاہ نے کہا کہ نہیں وہ نیک لوگ ہی، ہم کیا کریں گے وہاں قبر بنا دیں گے، وہاں مسجد ہم بنا دیں گے، وہاں ہم مسجد بنا دیں گے. یہاں تک ہو گیا قصہ. اب اس کے بعد جو نا اصحاب کہف کے بارے میں اور بھی تھوڑے واقعات دیکھیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ واقعہ ہمارے نبی نے بتا دیا اللہ کے حکم سے. اب یہ جو یہود و نصارہ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں اصحاب کہف میں جو نا کتنے لوگ تھے؟ 3 مرد تھے، چوتھا کتا تھا. یعنی کہ اصل جو ہے نا معلوم ہے کہ 7 نوجوان اور 1 کتا تھا، یہ تو معلوم ہے کنفرم. لیکن اس ہمارے نبی کے زمانے میں جو یہود و نصارہ تھے وہ اختلاف کرتے، وہ بولتے ہیں کہ نہیں دیکھیے سیقولون ان قریب وہ کہیں گے، یعنی کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں ثلاثۃ نوجوان کتنے تھے؟ 3 تھے، رابعہم ان کا چوتھا، کلبہم کتا تھا. یعنی کہ یہود و نصارہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، نہیں 3 جو ہے نا نوجوان تھے اور چوتھا کتا تھا. ویقولون اور دوسرے نوجوان کہتے ہیں کہ 5 نوجوان تھے، سادسہم چھٹواں کون تھا؟ کلبہم کتا تھا. یعنی کہ آپس میں اختلاف، یعنی کہ ہمارے نبی ایک قصہ بتاتے ہیں اس کے بعد جو نا یہود و نصارہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں کتنے نوجوان. ایک یہود و نصارہ بولتا ہے جو نا 3 نوجوان تھے، 1 کتا تھا، چوتھا کتا تھا. ایک یہود و نصارہ کہتے ہیں، یہود و نصارہ آپس میں کہتے ہیں کہ 5 نوجوان تھے، چھٹواں کتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ رجما بالغیب، یہ ایسی بات ہے جو آپ کو میں کوئی یقین نہیں ہے، یہ غیب کی بات ہے. جو ایسی بات تم کہتے ہو جس پر آپ کو یقین نہیں ہے، غیب کی باتیں ہیں، آپ کو اس میں کوئی یقین ہی نہیں ہے، اب ایسی جو ہے نا آپ بولتے ہیں. لیکن وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں کہ 7 نوجوان تھے، وَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور 7واں کون تھا؟ کتا تھا. 7 نوجوان تھے، 8واں کتا تھا. یہ سب سے صحیح بات. یعنی کہ بعض یہود و نصارہ بولتے ہیں کہ جو نا 3 نوجوان تھے، چوتھا کتا تھا. بعض کہتے ہیں کہ 5 نوجوان تھے، چھٹواں کتا تھا. لیکن صحیح بات جو ہے نا 7 نوجوان تھے، وَسَامِنُهُمْ ان میں 8واں کون تھا؟ کلبہم کتا تھا. قل اے نبی آپ کہہ دو، اے نبی آپ کہہ دو ربی میرا رب اعلم زیادہ جانتا ہے بعدتہم ان کی تعداد کے بارے میں. یعنی کہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کتنے ہی کرے. آپ خامخواہ اختلاف مت کرو، اتنے تھے نوجوان، اتنے تھے نوجوان، اتنے تھے نوجوان، نہیں. ربی میرا رب اعلم زیادہ جانتا ہے بعدتہم ان کے تعداد کے بارے میں. عدہ مطلب تعداد، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ عدت گزارنا. ایک عورت عدت گزارتی ہے شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینہ سے. عدت کا مطلب تعداد، یعنی کہ وہ کتنے تھے یہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے. ما یعلمہم الا قلیل، ما یعلم تم نہیں جانتے اس کے بارے میں، الا قلیل مگر تھوڑا، یعنی کہ مگر تھوڑا جو نا اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے بس.
ہاں یہ جو بات جو ہے نا ہمارے نبی نے پورا واقعہ بتا دیے. تو یہود و نصارہ آپس میں اختلاف کرتی ہے. معلوم ہے کہ بعض یہود و نصارہ نے کہا کہ جو ہے نا نہیں 3 نوجوان تھے چوتھا کتا تھا, 5 نوجوان تھے چھٹواں کتا تھا. یہود و نصارہ آپس میں اختلاف کر یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو گیا, آپس میں مارنے لگے. نہیں یہ 3 ہی ہیں نوجوان. بعض عیسائیوں نے کہا کہ نہیں 4 ہی ہیں نوجوان. اس آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. جیسا کہ کبھی کہا ہوتا ہے کہ بحث کرتے کرتے لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے, اس طرح یہود و نصارہ آپس میں بحث کر رہے تھے. نہیں اتنے نوجوان اتنے نوجوان اتنے نوجوان, یہاں تک کہ مارا ماری شروع ہو گئی. اللہ نے کہا کہ فلا تماری فیہم, فا کا مطلب پس, لا تماری تم مت جھگڑو, فیہم ان کے بارے میں, یعنی لڑائی جھگڑا مت کرو. الا مگر میرا کرو جھگڑا ظاہرن ظاہر کے طور پر. لیکن لڑائی جھگڑے کی 2 قسم, ایک ہی زبان سے, ایک ہے کہ ہاتھ چلانا. اللہ نے فرمایا کہ تو ہاتھ وغیرہ مت چلاؤ, مارا ماری مت کرو. میرا لڑو ظاہرن یعنی کہ زبان سے بس, یعنی کہ زبان سے بولو کہ اتنے ہوں گے اتنے ہوں گے اتنے ہوں گے. صرف زبان سے جو ہے تم آپس میں بحث کرو, لڑائی جھگڑا مت کرو. لڑائی جھگڑا جو ہے تم مت کرو. الا میرا ان ظاہرا کا مطلب ظاہر, یعنی کہ جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو آسان تفسیر یہ کرتے ہیں, یعنی کہ تم جیسا کہ مارنا لڑائی جھگڑا کرنا وہ مت کرو, یعنی کہ زبان سے بولو جو ہے نا اتنے ہوں گے اتنے ہوں گے. ہم یہود و نصارہ لڑائی جھگڑا کر رہے تھے. اللہ نے کہا کہ ولا تستفتی, اور لا نہیں, تستفتی اے نبی تم نہ پوچھو, فیہم اصحاب کہف کے بارے میں, منہم یہودیوں سے, احدا یعنی کہ کسی سے بھی, یعنی کہ کسی یہودی سے تم ان کے بارے میں نہ پوچھو. اصحاب کہف کا جو واقعہ اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے بس یہی کافی ہے. اس کے بعد تم کسی یہودی سے کسی عیسائی سے اس کے بارے میں نہ پوچھو. ولا تستفتی تم نہ پوچھو ان کے بارے میں کسی یہودی کسی عیسائی سے, یعنی کہ یہ پورا واقعہ آپ سے بتا دیتے ہیں. اس کے بعد یہودی اور عیسائی آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ نبی تم اس کے بعد کسی یہودی کسی عیسائی سے اس بارے میں جو ہے نہ پوچھو, کیونکہ اللہ ہی جو ہے نا اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے.